آپ کو نہیں پتا ہوگا، جو آپ کے دشمن ہیں ان کو پتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو اس ملک کے اندر جو لوگ آج بھی مسلمانوں سے ان کا اپنا تشخص چھیننا چاہتے ہیں، ان کی شناخت، ان کی پہچان چھیننا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں مسلمان رہے لیکن مسلمان بن کر نہ رہے، مسلمان کی پہچان کے ساتھ نہ رہے۔ اگر مسلمانوں کی اپ لفٹنگ کی بات ہے تو اپ لفٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ جو بچے ابھی میدان میں نہیں آئے ان کے پیچھے، اس سے پہلے بات ان کی کرو جو انہی اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے پڑھ کر باہر آئے، پروفیشنلز ہیں، ان کے اندر مختلف مہارتیں، ان کو روزگار فراہم کر کے مسلم قوم کی اپ لفٹنگ کی بات کی جانی چاہیے نا، لیکن ان کی کوئی بات نہیں کرتا۔ مدارس کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، یہاں سے بیسک ایجوکیشن صحیح ملے گا تبھی مسلم قوم ترقی کرے گی، ہم اسے زندہ رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری اور آپ کی دینی ضرورت ہے، یہاں سے ہماری روحانی غذا ملتی ہے، ہمیں اپنے رب کی معرفت ملتی ہے، یہاں سے ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کی پہچان، ان کی محبت کا سبق ملتا ہے، یہاں سے ہمیں ایک ایسا انسان بننے کی تعلیم ملتی ہے جو انسان خود کے لیے بھی اور سماج کے لیے مفید عنصر بنتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے، یہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان مدارس کی اہمیت کو سمجھو اور ان مدارس کو سہارا دینے کی کوشش کرو، سنبھالنے کی کوشش کرو۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں علم کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ علم چاہے دنیا کی معلومات کا ہو، دنیا کی مختلف علوم و فنون کے بارے میں جانکاری سے متعلق ہو، یا اس سے آگے بڑھ کر علم دین یعنی اپنے دین سے واقف ہونا، اپنے دین سے دین کی جانکاری، اپنے دین کو سمجھنا، اس علم کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، یہ آپ حضرات اور خواتین کو بتانا ہے، تاکہ ہم میں سے جو علم کی راہ سے جڑے ہوئے ہیں وہ ثابت قدم رہیں۔ جن گھرانوں کا یا جن افراد اور خواتین کا علم سے رشتہ نہ ہو، وہ اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی کا رشتہ ہے لیکن کمزور ہے، بہت زیادہ رشتہ آپ کا علم سے مضبوط نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے رشتے کو مضبوط کر سکیں۔ یہ بنیادی پیغام ہے جو اس کانفرنس یا اس پروگرام کے ذریعے آپ حضرات اور خواتین کو دیا جا رہا ہے۔ اور اسی مناسبت سے آج میرے سامنے جو عنوان ہے وہ عنوان ہے مدارس اسلامیہ کی اہمیت و ضرورت۔ آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں، جب ہم مدرسہ کہتے ہیں یا اسلامی مدرسہ، مدارس اسلامیہ کہتے ہیں، تو سب کو معلوم ہے یہ دینی علم دینے والے مراکز ہیں، یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھانے والے مراکز کا نام ہے۔ جب ہم مدارس کہتے ہیں یا مدارس اسلامیہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات واضح رہتی ہے کہ ہم اور آپ کو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے قائم کیے گئے ان مدارس سے متعلق اسلامی شریعت میں جو ہدایات آئی ہیں، یا سماج میں اس کی جو ضرورت محسوس کی جاتی ہے، یا تاریخ کی روشنی میں ہم اور آپ کو جو حقائق ملتے ہیں، ان کی روشنی میں یہ بتایا جائے کہ جس طرح یہ مدارس کل بھی ہماری اور آپ کی ضرورت تھے، آج بھی ہماری اور آپ کی ضرورت ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ جانے مستقبل تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو لگتا ہے اس کے اعتبار سے آئندہ مستقبل میں بھی ہماری اور آپ کی ضرورت ہوں گی۔ بھائیو، مدارس اسلامیہ کی ہم اور آپ کو کیوں ضرورت، یا اس سے آگے بڑھ کر یوں پوچھیں کیا ہمیں ضرورت ہے ان مدارس اسلامیہ کی؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں کچھ بنیادی باتیں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ ہماری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دین اسلام پر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قابل قبول دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز لے کر اللہ کے پاس آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ میری اور آپ کی اخروی کامیابی، میری اور آپ کی آخرت میں نجات، جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلے کا دار و مدار دین پر ہے، اور دین کا معاملہ صرف آخرت سے نہیں جڑا ہے، آخرت سے پہلے ہماری دنیا سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں مسئلہ واضح انداز میں بتایا
کہ آخرت سے پہلے یہ دنیا بھی تمہیں اچھی کرنی ہے تو تمہیں اپنی دنیا کو اپنے دین کی روشنی میں سنوارنا ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو دینی تعلیمات کی روشنی میں ڈھالنا ہوگا، بنانا ہوگا۔ جب آپ اپنے آپ کو دین پر چلنے والا اور پوری طرح دین پہ چلنے والا مسلمان بناتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا بندہ بناتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سچا امتی بناتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونے والا مسلمان بناتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر ایک مثالی انسان، سماج کا ایک صالح عنصر، ایک مثالی انسان آپ بناتے ہیں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، دین کی جو تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات اس سماج کو بنانے والی ہیں، اس دنیا کے سماج کو سدھارنے والی ہیں، اور اس کی گواہی اس سے زیادہ کہیں اور سے لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بنا کر مکہ میں بھیجے گئے تھے، آپ کے نبی بنا کر بھیجے جانے سے پہلے سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے دنیا کی نظر میں عرب کے بدوؤں کا کیا حال تھا، لوگ کس نظر سے دیکھتے تھے؟ ایران اور روم اس وقت کی تمدن یافتہ قوم، ترقی یافتہ قومیں تھیں، وہ ہیں ان کی نیابت میں جو گورنری کیا کرتے تھے، عرب کے علاقوں میں یا عرب کی حدود پہ جو گورنر تھے وہ خود بھی عربوں کو جاہل، گنوار، بدو، بد تہذیب، بے ترتیب لوگ جن کی زندگی میں کوئی روشنی کی بات نہیں، ہر طرف تاریکی، جہالت، ظلمت، یہ تصور ان کے بارے میں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 23 سال بعد جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو صورتحال یہ تھی کہ یہی قوم جو کل تک بدو تھی آج لوگوں کو خود سدھر کر سدھارنے والی بن گئی، کل تک جو خود بگڑے ہوئے تھے آج سماج کو سدھارنے والے بن گئے۔ اور آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں، اسلامی تاریخ کو کوئی آدمی مذہبی تاریخ کے طور پہ نہ دیکھے، تہذیبی تاریخ کے طور پہ دیکھے، ایک کلچرل ہسٹری کے طور پر بھی اگر پڑھ کے دیکھیں نا تو پھر آپ کو یہ کہنے میں ذرا جھجک نہیں ہوگا اسلامی تعلیمات نے ایک جاہلی معاشرے کو کس طرح ایک مثالی معاشرہ بنا دیا۔ یہ بتاتا ہے کہ دین آپ کی، ہماری آخرت کی ضرورت ہے، اور آخرت کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی دنیا کو بھی بہتر کرنے کے لیے دین کی ضرورت ہے۔ اور دین نام ہے کس بات کا؟ دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے طے شدہ باتوں کو قبول کر کے طے شدہ راستے پہ چلنے کا، دین نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا۔ دین جس سے دنیا اور آخرت سنورتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو انبیاء سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، محدثین، فقہاء، مفسرین، یہ جو تاریخ کے اندر علماء کی جو تقسیم ہے، یہ سارے علماء نے یہی دین ہم اور آپ کو پہنچایا۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دین ہماری اور آپ کی زندگی میں علم کے راستے سے داخل ہوتا ہے، عمل کے راستے سے جمتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس علم و عمل کے اثرات سماج کے اندر مجھ کو اور آپ کو نظر آتے ہیں، اور علم و عمل کے اثرات بإذن اللہ یوم آخرت مجھ کو اور آپ کو نظر آئیں گے۔ بات مختصر یہ میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں دین کی ضرورت ہے، ہماری دنیا کے لیے بھی، ہمارے دین کے لیے، ہماری آخرت کے لیے بھی۔ اور جب ہمیں دین کی ضرورت ہے تو ہمیں علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین علم سے آتا ہے، آبا و اجداد کی تقلید سے نہیں آتا، آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلنے سے نہیں آتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے رب کی طرف سے جو چیز اتاری جا رہی ہے اس کی پیروی کرو، اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اولیاء پرستی یا اولیاء کے پیچھے چلنے والے یا اپنے اقربا، قریبی، نزدیکی، اپنے آبا و اجداد، کسی کے نقش قدم پر چلنے والے نہ بنو۔ بھائیو، میں یہ بات آپ کو مختصراً تمہید کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دین ہماری ضرورت ہے تو پھر علم دین کی ضرورت ہے۔ دین اگر ہماری ضرورت ہے ہماری دنیا اور آخرت کی، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہم اور آپ کو علم کی ضرورت ہے، کہ یہی علم وسیلہ ہے دین کا، یہی علم ذریعہ ہے دین کا، اسی علم کے ذریعے ہم اور آپ دین سیکھتے ہیں۔ اور جب ہم بات کر رہے ہیں علم کی تو پھر میرے بھائیوں ایک مسئلہ یاد رکھنا، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ علم اہل علم سے لیا جاتا ہے، علماء سے لیا جاتا ہے۔
جو اس میدان کے ماہر ہیں ان سے لیا جاتا ہے، اور تاریخ اسلام ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ ابتدا میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ایک عالم دین اپنے علاقے میں بیٹھا رہتا، وہ پہلے اپنی زندگی میں گھوم پھر کر علم حاصل کر چکا ہے، وہ اپنی جگہ بیٹھ کر علم پھیلایا کرتا یا گھوم پھر کر بھی علم پھیلایا کرتا، اور علم حاصل کرنے اس کے پاس کبھی ہفتوں کے لیے، کبھی مہینوں کے لیے، کبھی سال کے لیے ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، خود سنورتے تھے، دنیا کو سنوارنے کے لیے یہ علم لوگوں میں پہنچایا کرتے تھے۔ پہل یہی تھا کہ علم کا مرکز علماء تھے، علم صرف علماء کی صحبت میں ملا کرتا تھا، حصول علم کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا کہ علماء کے علاوہ کہیں اور کوئی آدمی جائے۔ لیکن بعد کے زمانے میں جب ترتیب تنظیم کا مسئلہ آیا، نئے زمانے کے حالات ہمارے اور آپ کے سامنے آئے، تو ایک شکل یہ بھی آئی جسے ہم اور آپ مدارس اسلامیہ کہتے ہیں۔ یہ وہی شکل ہے کہ علماء اپنے علاقے میں ہوتے یا دوسرے کے علاقے میں گھوم پھر کر پڑھاتے، تو جن کو علم حاصل کرنا ہوتا وہ علماء کے پاس جاتے۔ نئی شکل یہ آئی کہ اب علماء کے ایک منتخب جماعت کو کسی ایک مقام پر، کسی ایک عمارت میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے، سال کے 12 مہینے وہ وہیں رہتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے شوقین طلبہ طالبات ان کے پاس آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں، وہ بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں اور وہ سال بھر پڑھاتے ہیں۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلتا ہے۔ جس مقام پہ یہ سلسلہ چلتا ہے انہی کو مدارس اسلامیہ کہا جاتا ہے، انہی کو اسلامی علوم کے مراکز کہا جاتا ہے، اور انہی کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ بھائیو، اتنی گفتگو سے میرے اور آپ کے سامنے شاید یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ مدارس اسلامیہ کا ہمارے دین سے کیسا گہرا رشتہ ہے، اور ہماری اور آپ کے روزمرہ کی زندگی سے کیسا گہرا رشتہ ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے مدارس اسلامیہ کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو دیکھو، ہر مسلمان کو دین پہ عمل کرنا ہے، اور مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرنا، ان کو پہلے دین پڑھانا، دین سکھانا، دین میں جو غلطیاں در آتی ہیں، فساد گھس جاتا ہے، بدعتیں آ جاتی ہیں، اس سے دین کو پاک رکھنا، یہ ساری ذمہ داری اگر مسلم حکومت ہوتی ہے تو مسلم حکومت میں حکمران کی ہوا کرتی۔ جو مسلم حکمران ہوتا ہے اس کی جو ذمہ داریاں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کرے، اور اس حفاظت کے لیے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کو ضرور اپنائیں۔ یہ مسلم حکمران کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ ملک آپ جانتے ہیں کم سے کم پچھلی ایک لمبی مدت اسلامی حکومت نہیں ہے۔ یہاں ایسے ماحول میں جہاں حکومت مسلم نہ ہو، جہاں اسلامی حکومت نہ ہو جو یہ ذمہ داری نبھا سکے، یاد رکھنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کر سکیں۔ ہم اور آپ اپنے سماج میں انسانوں کے، مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی کوشش کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری، اہل ثروت کی ذمہ داری، عہدیداروں کی ذمہ داری، جماعتوں تنظیموں کے رئیسوں کی ذمہ داری، اس دنیا کے سارے، حتیٰ کہ ایک عام مسلمان کی بھی اپنی جگہ اپنی استطاعت کے مطابق ذمہ داری کہ اگر وہ اپنی استطاعت بھر اس میں کوئی حصہ لے سکتا ہے لے، لیکن مل جل کر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم باہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کی دنیا میں بھی کام آئیں گے، ایک دوسرے کے دین کے معاملے میں بھی مددگار بن کر چلیں گے۔ بھائیو ایک بات یاد رکھنا، اس ملک کی تاریخ مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ماضی قریب میں تقریباً آپ 200 سال کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، تقریباً 200 سالہ تاریخ جو اس ملک کی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اسباب کی دنیا میں اگر ہم کہنا چاہیں مدارس اسلامیہ ہی کے ذریعے ہوئی ہے۔ آپ میری اس بات کو صرف ایک دعوے کے طور پر لیں، میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک دعوے کے طور پر لیں، اور آپ اس پہ پڑھیں، لکھیں، سوچیں، معلوم کریں کہ ایسا ہے کیا واقعتاً بات ایسی ہی ہے۔ پچھلی 200 سالہ تاریخ اس ملک کے اندر کی آپ یہ بات سمجھیں کہ یہاں مسلمانوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے جن راستوں سے سب سے زیادہ محنت ہوئی ہے وہ راستے مدارس اسلامیہ ہی ہیں، یہی مدارس دین کے قلعے ہیں، یہیں سے لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوئی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔
تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہیں سے لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوئی، اور ماضی ہی کی بات نہیں، آج بھی آپ اگر دیکھنا چاہو، آج آپ بتاؤ ایک عام مسلمان کو یا کسی بھی مسلمان کو اس ملک کے اندر دین کہاں سے ملتا ہے، کن راستوں سے ملتا ہے؟ یا تو مسجدوں سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں سے ملتا ہے، یہاں جمعہ کی نماز خطبہ جمعہ ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ یہاں سے لوگوں کو صبح و شام کے درس دیے جاتے ہیں، اس قسم کے کوئی پروگرام کیے جاتے ہیں، مساجد کے ذریعے لوگوں کو علم ملتا ہے۔ ایک حال کی بھی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کو آج دین کہاں سے ملتا ہے؟ مساجد سے ملتا ہے، یہاں کے دروس، یہاں کے خطبات، یہاں کی مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے دین ملتا ہے۔ یا دوسرا ذریعہ جہاں سے لوگوں کو دین ملتا ہے وہ دینی جماعتیں، تنظیمیں، تحریکیں۔ سردست میں اس پہ بات نہیں کروں گا کہ بدعتی کون ہے، صحیح کون ہے، اس پہ نہیں، لیکن بالعموم لوگوں نے جسے دین سمجھا ہے وہ دین کہاں سے لے رہے ہیں؟ تنظیموں سے لے رہے ہیں، دینی تنظیمیں، تحریکیں جو کام کرتی ہیں یہاں سے لیتے ہیں۔ تیسرا مقام جہاں سے لوگوں کو تھوڑا بہت دین کا علم ملتا ہے وہ ان کے اپنے بچپن کی انجمنیں، مکتب ہیں، مکاتب، انجمنیں، چھوٹے چھوٹے جو مکاتب مسجدوں کے اندر ہیں، گلی محلے کے اندر ہیں، کوئی عالم، کوئی حافظ اپنے گھر پہ چلاتے ہیں، یہ جو مکاتب ہیں یہاں سے دین ملتا ہے۔ یا پھر نئے زمانے کے اندر آپ دیکھنا چاہیں سوشل میڈیا یا میڈیا پہ جو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے وغیرہ، آپ جانتی ہیں یہ سوشل میڈیا کے ذرائع میں سے دین انہی راستوں سے مل رہا ہے۔ یا ان سے آگے بڑھ کر اگر کوئی ذریعہ ہے تو کتابیں ہیں، جو کتابیں آپ کے سامنے پرنٹ ہو کر آتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، اور جن کو پڑھ کر لوگ دین سیکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھو، چاہے وہ مساجد ہوں، مساجد علماء کی محتاج ہیں، بغیر علماء کے مسجدوں سے علم نہیں ملتا۔ مسجدوں میں عبادت آپ کر سکتے ہیں لیکن عالم دین اگر مسجد میں نہ ہو تو یہاں سے علم نہیں پھیلا کرتا۔ دینی تحریکوں میں اگر علماء نہ رہیں تو پھر دینی تحریکیں حرکت و عمل تو ہوگی لیکن یہاں سے دین نہیں دے پائیں گی۔ آپ اگر ایسے ہی آگے بڑھ کر سوشل میڈیا کو دیکھ لیں یا آپ مکاتب کو دیکھ لیں یا کتابیں دیکھ لیں، ان تمام کے پیچھے اصل میں علماء کی ضرورت ہوتی ہے، اور علماء بنتے کہاں ہیں، علماء نکلتے کہاں سے ہیں؟ وہ انہی مدارس اسلامیہ کے ذریعے نکلتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مدارس اسلامیہ ہیں کیا ہمارے اور آپ کے لیے؟ یہ ہمارے اور آپ کی دینی غذا فراہم کرنے والے مراکز، میری اور آپ کی دین کی بنیادی ضرورت علم کو فراہم کرنے والے یہ مراکز ہیں۔ اس لیے دین و ایمان کی زندگی، ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی ہم اور آپ جینا چاہتے ہیں تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں ان مدارس اسلامیہ کی اہمیت و ضرورت بالکل واضح مسئلہ ہونا چاہیے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، صورتحال یہ ہے کہ تاریخ ہمارے اور آپ کی ان مدارس کی بتاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر میں بات کروں تو ملت اسلامیہ کی ایک بڑی تعداد وہ ہے آج بھی صرف زکوٰۃ کا پیسہ دے کر ان مدارس کو چلانا چاہتی۔ میرے بھائیو ایک بات آپ مجھے بتاؤ، یہ آپ کی دینی ضرورت ہے، یہ آپ کی دنیاوی ضرورت ہے، یہ مدارس آپ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے ساری بنیادیں فراہم کر رہے ہیں، اور ان مدارس کے لیے آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہی زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ سے یہ مدارس چلے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے اس پوری 200 سالہ تاریخ کے اندر اس ملک کے مسلمانوں کے دین و ایمان کے حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے نبھائی ہے۔ بھائیو، ہمیں ان مدارس کے سلسلے میں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آج میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے ہم اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ مدارس اسلامیہ کیا ہیں، ان مدارس اسلامیہ کا ہماری زندگیوں سے کیسا گہرا رشتہ ہے، شاید ہم اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو جو بدلنا چاہتے ہیں، آپ کو جو اسلام پہ باقی رہتے دیکھنا نہیں چاہتے، ان کو اس کا پتہ ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا، جو آپ کے دشمن ہیں ان کو پتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو اس ملک کے اندر جو لوگ آج بھی مسلمانوں سے ان کا اپنا تشخص چھیننا چاہتے ہیں، ان کی شناخت، ان کی پہچان چھیننا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں مسلمان رہے لیکن مسلمان بن کر نہ رہے، مسلمان کی پہچان کے ساتھ نہ رہے، وہ لوگ جن بنیادوں پہ سب سے زیادہ بولتے ہیں، سب سے زیادہ لکھتے ہیں، اور مسئلہ اب بولنے لکھنے سے زیادہ عملی کارروائیوں تک آیا ہوا ہے، جو سب سے زیادہ جن بنیادوں پہ کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یا تو مدارس اسلامیہ کو ختم کر دیا جائے یا مدارس اسلامیہ کا ڈھانچہ باقی رہے لیکن اندر سے اسے
دینی اعتبار سے، دینی تعلیم کے اعتبار سے اتنا کھوکھلا کر دیا جائے کہ یہ وہ کردار ادا نہ کر سکیں جو 200 سال سے کرتے آئے. اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے ان کو، اگر مدارس اسلامیہ ختم ہو گئے یا مدارس اسلامیہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے، یہاں سے صحیح بنیادوں پہ علم اس قوم کو نہیں ملا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو اپنے دین پہ ثابت قدم نہیں رکھ سکتی، اس قوم کو اپنے دین پہ باقی نہیں رکھ سکتی. اسی لیے آپ دیکھو مدارس اسلامیہ پہ دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا رہا، جبکہ اس ملک کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جو واقعات دہشت گردی کے قرار دیے گئے، بہت سارے جھوٹے بھی نکلے، بہت ساروں کا فیصلہ ہوا، بہت سارے تو ابھی کیس تک پورے آگے نہیں بڑھے، لیکن اتنی ساری کوششوں کے باوجود کسی چھوٹے یا بڑے مدرسے سے کسی دہشت گردی کے معاملے کو جوڑا نہیں جا سکا. لیکن پھر بھی وہ بولتے رہے دہشت گردی کا مرکز ہے، دہشت گردی کا مرکز. وہ چاہتے کیا ہیں؟ مسلمان دہشت گردی کے الزام سے بچنے کے لیے کہیں نہیں ہم مدارس میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، ہم ماڈرن ایجوکیشن یعنی اسکول کی تعلیم ہی کی طرف جائیں گے. مدارس کو آپ اس نظر سے دیکھنے لگے، اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے آپ گھبرائیں. ان مدارس کے خاتمے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی گئی. اور اتنا ہی نہیں، یہ بھی ہوا کہ جب مدارس کو اس حیثیت سے ختم نہیں کیا جا سکا، اب تو دوسرے راستے اپنائے جا رہے ہیں. قانونی طور پر کاغذات ہیں کہ نہیں ہیں، کاغذات ہیں تو صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن کے نام پہ بچوں کو باقاعدہ فلاں اور فلاں تعلیم ملنی چاہیے. یہ نہیں، آپ یوں دیکھیں کہ آپ کے مدارس کی فکر ان کو کیوں ہے. اگر مسلمانوں کی اپ لفٹنگ کی بات ہے تو اپ لفٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ جو بچے ابھی میدان میں نہیں آئے ان کے پیچھے، اس سے پہلے بات ان کی کرو جو انہی اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے پڑھ کر باہر آئے، پروفیشنلز ہیں، ان کے اندر مختلف مہارتیں، ان کو روزگار فراہم کر کے مسلم قوم کی اپ لفٹنگ کی بات کی جانی چاہیے نا. لیکن ان کی کوئی بات نہیں کرتا، مدارس کو بدلنے کی بات کرتے ہیں. کہتے نہیں یہاں سے بیسک ایجوکیشن صحیح ملے گا تبھی مسلم قوم ترقی کرے گی. میں آپ کو بتاؤں کیسے کیسے تماشے لوگ کرتے ہیں. دیکھو آپ، سچر کمیٹی کی ایک رپورٹ آئی. سچر کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ مسلمان آدی باسی قوم سے زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں تعلیمی اعتبار سے. کہا گیا، لوگ اس پر شبہ کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ سچی تھی غلط تھی، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے اس وقت. مان لے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ جو ماڈرن ایجوکیشن کہا جاتا ہے، نہیں جو عصری علوم ہم عام اپنے بول چال میں کہتے ہیں، یہ جو اسکول کی تعلیم ہے، مسلمانوں میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، انجینئرز نہیں ہیں، بیوروکریٹس نہیں ہیں، لائرز نہیں ہیں، آرکیٹیکٹس نہیں ہیں، سائنٹسٹ نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں، یہ سارے نہیں ہیں. چلیے مان لیا نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہا اس سب کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ مدرسوں کے سلیبس میں اسکول کا سلیبس داخل کیا جائے. اللہ کے بندو، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اتنی بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ مدارس اسلامیہ کتنے فیصد مسلم بچوں میں سے کتنے فیصد بچے آتے ہیں؟ 5% سے بھی کم بچے مدرسوں میں آتے ہیں. 95% بچے، 95% بچے انہی اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ کے باہر آتے ہیں. مدارس اسلامیہ نے کبھی نہیں کہا ہم ڈاکٹر دیں گے، انجینئر دیں گے، ہم آپ کو وکیل دیں گے، ہم آپ کو بیوروکریٹ دیں گے، ہم آپ کو پولیٹیشین دیں گے، ہم آپ کو آرکیٹیکٹ دیں گے، آپ کو ہم سائنٹسٹ دیں گے. مدارس نے یہ کبھی نہیں کہا. یہ ذمہ داری تو ان کی تھی نا. 95% ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مسلم مینجمنٹ والے اسکول ہیں یا نان مسلم مینجمنٹ والے پرائیویٹ اسکول ہیں یا ان سب سے پہلے گورنمنٹ اسکول ہیں، یہاں سے پڑھنے والے مسلم بچے کیوں ان میدانوں میں آگے نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں ڈاکٹر نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں انجینئر نہیں آ رہے ہیں؟ اس کو جو ہے بات کرنی چاہیے، لیکن اس پہ بات نہیں ہوئی، اس پہ کوئی اقدام نہیں ہوا. اس کے مقابلے میں یہ کیا کہ مسلمانوں کی کمزوری دکھا کر مسلمانوں کو پھر کمزور کرنے کی بات ہوئی. کہا یہاں سب ڈاکٹر انجینئر نہیں نکل رہے ہیں، اس لیے ہم مدرسے سے ڈاکٹر بھی نکالیں گے، انجینئر بھی نکالیں گے. اللہ کے بندو، ایک بات مجھے بتاؤ، آپ کے اپنی جو فیلڈ ہے، آپ ماڈرن ایجوکیشن میں ہی آپ بتاتے ہیں، ایک مرحلے کے بعد کیا ایک آدمی ایک ساتھ ڈاکٹر اور انجینئر دونوں بن سکتا ہے؟ ایک آدمی لائر اور آرکیٹیکٹ ایک ساتھ بن سکتا ہے؟ آپ اسی میں جمع کرنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں عالم بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے. میرے بھائیو، یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ان مدارس اسلامیہ کو اپنی ذمہ داری نبھانے دو، ان مدارس اسلامیہ کو اپنا کام کرنے دو، اور سمجھو کہ لوگ مدارس کے ساتھ خیر خواہی کے نام پر آپ کو کس رخ پر لے کر جا رہے ہیں، کہاں آپ کو لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائیو، یہ مدارس اسلامیہ ہمارے اور آپ کے ملک کی ضرورت ہیں. اور آج یہ بات یاد رکھیں، ملک کے اندر حکومت کے پاس اپنے اختیارات ہیں، تعلیمی پالیسی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہت سارے نئے پرانے قوانین میں ترمیم ہو رہی ہے، نئے قانون بھی آ رہے ہیں، پرانے قوانین میں تبدیلی آ رہی.
جو بھی آئیں گے یہ آگے بڑھتے جائیں گے، اور ملک میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب حالات کے ساتھ جینا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں آج یہاں سے سمجھ کے جانا ہے، وہ کیا ہے؟ سب ہوگا لیکن دینی مدارس کا جو تاریخی کردار ہے ہم کبھی اسے ختم ہونے نہیں دیں گے، مرنے نہیں دیں گے، ہم اسے زندہ رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری اور آپ کی دینی ضرورت ہے، یہاں سے ہماری روحانی غذا ملتی ہے، ہمیں اپنے رب کی معرفت ملتی ہے، یہاں سے ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کی پہچان، ان کی محبت کا سبق ملتا ہے، یہاں سے ہمیں ایک ایسا انسان بننے کی تعلیم ملتی ہے جو انسان خود کے لیے بھی اور سماج کے لیے مفید عنصر بنتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے، یہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان مدارس کی اہمیت کو سمجھو اور ان مدارس کو سہارا دینے کی کوشش کرو، سنبھالنے کی کوشش کرو۔ معاف کرنا، میں نے کئی مرتبہ اس موضوع پہ بات کی، لیکن ہر بار اس نقطے پہ آ کے بات رک جاتی ہے کہ ہم اور آپ آج بھی چندے کے نام پر ہو، تعاون کے نام پر ہو، اللہ جزائے خیر دے، کچھ اہل خیر ہیں جن کی سمجھ میں یہ باتیں آتی ہیں، وہ اپنی طرف سے للہ فی اللہ بہتر سے بہتر خرچ کرتے ہیں، لیکن عمومی مزاج کی بات کریں 2.5% کی زکوٰۃ سے آگے ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مدارس زکوٰۃ سے چلنے کے نہیں ہیں، یہ مدارس آپ کے میری اصل کمائی سے چلنے کے مستحق، اپنے کھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے پینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے لباس کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے مکان کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی سواری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور لوگوں، اگر سمجھتے ہو کہ یہ مدارس تاریخ اپنی 200 سالہ دلیل کے طور پر، گواہی کے طور پر آپ کے سامنے ہے کہ یہ آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، تو پھر ان کی حفاظت کے لیے بھی ویسے ہی پیسہ خرچ کرو، اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، بہترین صلاحیتیں، بہترین دماغ، بہترین قابلیتیں اور اپنے اثر و رسوخ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ان مدارس اسلامیہ کو مسلمانوں کی شناخت اور مسلمانوں کی پہچان کے طور پہ اس ملک میں باقی رکھنے کے لیے آپ کو اور مجھ کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی، ہمیں اپنی کوشش کرنی پڑے گی۔ بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں، لیکن میرے بچے ہوئے 10 منٹ کے اندر مجھے 2-3 بڑی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات، ایک سوال یہ آتا ہے لوگوں کے ذہن میں، بھئی ہمارے پاس کئی قسم کے مدرسے ہیں، مسجد میں بھی مدرسہ چلتا ہے، بڑے بڑے مدرسے بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے بھی مدرسے بن رہے ہیں، لڑکوں کے الگ مدرسے بن رہے ہیں۔ کیا ہمیں ان سب مدرسوں کی ضرورت ہے؟ کیا ہم کو ان سب مدرسوں کی ضرورت ہے؟ میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھو، یہ سچ ہے کہ بعض علاقوں کے اندر ایسا ہے، گلی گلی 4 اینٹ کا ایک مدرسہ کھول کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض علاقوں کے اندر، بعض مقامات پہ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں نے مدارس کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنایا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس کے ذریعے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا ہے، یہ وہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہر میدان میں خیر کے ساتھ شر نظر آتا ہے، یہ اسی قسم کا شر، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کی درستگی ہونی چاہیے، درستگی کی جو تدبیریں ہو سکتی ہیں ہوں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے اور آپ کی سماج کو کیسے کیسے مدرسوں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سماج میں ماضی قریب میں 2 قسم کے مدرسے عام طور پہ ہوتے تھے، اور ابھی آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ذرا سا دیکھیں گے کچھ اور نئے انداز کے مدرسوں کی شروعات ہوئی۔ سب سے پہلے تو مدارس کے نام پر سب سے پہلے جو چیز تھی وہ مکتب تھے، مسجدوں کے اندر چلنے والے، کہیں مکتب کے نام سے چلتے ہیں، کہیں انجمن کے نام سے چلتے ہیں، لیکن جو مکاتب ہیں نا، یاد رکھنا میرے بھائیوں، اصل میں ریڑھ کی ہڈی یہی مکاتب ہے۔ بڑے بڑے مدارس سے زیادہ ضروری یہی مکتب ہیں۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، اس ملک کے اندر بڑے مدارس کافی ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم یہ علماء کی تعداد انہی مدارس سے نکلی ہے۔ لیکن آج سب سے پہلے آپ اور میں سمجھیں، یہ جو مکتب ہے نا، یہ مکتب ہر مسلمان کو مسلمان ہونے کا مطلب بتاتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ توجہ مکتب پہ ہونی چاہیے۔ اور اسی مقام پہ کھڑے ہو کر ماضی قریب ہی میں نے اس پر بڑی لمبی گفتگو کی ہے کہ مکاتب کی ضرورت کیوں ہے، مکاتب سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، اور مکاتب پر محنت ہمیں کیوں کرنی چاہیے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم قوم کا جو ڈھانچہ اس ملک کے اندر ہے، اس میں یہ بات عملاً دیکھی جا رہی ہے کہ جو تعلیم دین کی مکتب کے مرحلے میں دی جا رہی ہے، یہاں کی اکثریت کو دین کے نام پہ بس وہی تعلیم ملتی، کہیں اور سے دینی تعلیم نہیں مل پاتی۔ شاذ و نادر اس کے بعد کوئی کچھ اور سیکھ پاتا ہے۔ آپ اگر اس قوم کو مسلم بنا کر مسلم کے حیثیت سے یہاں دیکھنا چاہتے ہیں
تو آپ کو اپنے مکاتب کی حفاظت کرنی ہوگی، اور میں حفاظت کی بات نہیں کروں گا، آپ کو مکاتب پر محنت کرنی ہوگی، نئے مکاتب کھولو۔ مکتب کی تعلیم ہر بچے کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ حکومت نے قانون پاس کیا رائٹ ٹو ایجوکیشن کا، ہونا چاہیے۔ انگریزی یا زبان جو آپ کی علاقائی زبان ہے وہ بھی انگریزی زبان، اور اس کے ساتھ جو بیسک تعلیم ہے وہ یقیناً ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن رائٹ ٹو ایجوکیشن ایک ہمارا داخلی بھی ہونا چاہیے، ہر بچے کا، ہر مسلم بچے کا رائٹ ٹو ایجوکیشن یہ اسے مکتب کی تعلیم ملے، وہ مسجد میں آ کے ملے، یا پھر یہ کسی انجمن میں ملے، یا آپ گھر میں کسی عالم دین کو، حافظ قرآن کو بلا کر دیں، یا آپ خود اتنے قابل ہوں آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن پڑھائیں۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن کی وہاں جو بات ہو رہی وہ دنیا کے لیے ضروری ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن کی یہاں جو بات ہو رہی وہ دین کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے بندو، مکتب کی تعلیم پہ محنت کرو کہ یہ پہلی بنیاد، یہ مدرسوں کی پہلی قسم ہے، اور یہ مدرسے ہر مسجد ہی میں نہیں، ہر گلی میں ہونے چاہیے، ہر گلی میں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گلی میں اگر مسلمان بچے ہیں، ہر گلی کے مسلمان بچوں کو پڑھنے کی جگہ ملنی چاہیے۔ اس لیے اگر مکاتب آپ کو 100 بھی نظر آئیں تو آپ گھبرانا نہیں، یہ مت سوچنا اتنے مدرسوں کی کیا ضرورت ہے، ضرورت ہے، ان کو اسلام سکھانے پڑھانے کے لیے ضرورت ہے۔ دوسرے قسم کے مدرسے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں ہم اور آپ کو ماضی قریب سے ملتے آئے، وہ مدارس ہیں جن کو اصل میں مدارس اسلامیہ کہا جاتا ہے، جہاں ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنایا جاتا ہے، یا حافظ نہ بھی بنے تو آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو عالمیت مکمل کرنی ہے، فضیلت بھی مکمل کرنی، یعنی عالم فاضل بنایا جاتا ہے، عالم فاضل بنایا جاتا ہے۔ یہ مدارس اصل میں علماء کو بنانے کی فیکٹری، یہاں سے اصل میں علماء نکلتے ہیں، یہاں سے طلباء نکلتے ہیں، یہاں سے طالب علم اصل میں نکلتے ہیں۔ اور یہ طالب علم اللہ نے اگر ان میں سے کسی کو اچھا باصلاحیت بنایا ہو، اچھے اساتذہ مل جائیں، اچھا ماحول مل جائے، طالب علم کے اندر بھی اچھا، کبھی اتنے قابل ہوتے ہیں کہ امت کی ساری دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ساری دینی ضرورتیں، فتویٰ دینا ہو، نئے مسائل کا حل تلاش کرنا ہو، بدعتوں پر نئے نئے افکار پر رد کرنا ہو، دین اسلام کی تبلیغ ہو، دین اسلام کی تفہیم ہو، دین اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب، ساری قابلیتیں اللہ تعالیٰ بسا اوقات بعض طلباء میں رکھتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ان مدارس سے نکلنے والے جتنے طلباء ہوتے ہیں عام طور پر ان کی اکثریت ایسی ہوتی ہے، یا آپ کی مسجد کے ایک کامیاب امام اور خطیب ہوتے ہیں، یا آپ کی دینی تنظیموں کے کامیاب مبلغ داعی ہوتے ہیں، یا آپ کے اپنے مکاتب کے کامیاب اور مثالی استاذ ہوتے ہیں، یہ سوشل میڈیا میں صالح، بہتر اور صحیح دین کی تعلیمات پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ان مدارس سے یہ کام ہوتا ہے۔ یہ مدارس ہمارے اور آپ کے سماج کی ضرورت ہیں، یہ مدارس ہمیں اور آپ کو ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور ان مدارس کی ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، ہر طرح کی ضرورت، مالی ضرورت، قانونی ضرورت، یا پھر یہ کہ وقت کے اعتبار سے، آپ کی صلاحیتوں کے اعتبار سے مدرسے کو جس چیز کی ضرورت ہے اپنی اپنی جگہ کوشش کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے، 2-4 بچوں کی کفالت اپنے ذمے لے لو، یہ مدارس چندوں سے چلتے ہیں، یہ مدارس اپنے اپنے ذریعے چلتے ہیں، اور جو اصحاب ثروت ہیں ان سے آج ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے، اگر یہ کر سکے آپ، جس طرح پرانے دور میں مساجد کے لیے زمینیں وقف کی جاتی تھیں، آج وہ دور ہے کہ آپ کو مدارس کے لیے پراپرٹیاں وقف کرنی چاہیے جہاں سے یہ خود کفیل ہوں، تاکہ کل کے دن اگر اللہ نہ کرے کوئی چندہ بند بھی کر دے تو چندے کے بند ہونے سے مدرسے نہ بند ہو پائیں، چندوں کے بند ہونے سے مدرسے بند نہ ہو پائیں۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ ماضی قریب میں تیسری قسم کے بھی کچھ مدارس آئے۔ وہ مدارس کیا ہیں؟ وہ مدارس ہیں جن کو ہم تخصص کے ادارے کہتے ہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ عالمیت کے مرحلے میں تعلیم مکمل ہو جاتی، اس کے بعد جو فضیلت کا مرحلہ، یہ تخصص کا مانا جاتا، اسپیشلائزیشن۔ آدمی عالمیت تک تمام علوم کے بنیادوں کو مضبوط کر لیتا ہے، ہر فن کی بنیادی باتوں کو پختہ کر لیتا ہے، اب اس کے بعد وہ کسی ایک فن کا ماہر ہوتا ہے، کوئی تفسیر میں ماہر، تفسیر قرآن میں، کوئی حدیث رسول کا ماہر، تخصص فی الحدیث کا، کوئی فقہ اور فتوے کا ماہر، کوئی لغت کا، عربی زبان کا ماہر، آدمی اپنے اپنے حساب سے بنتا ہے۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ تخصص کے الگ ادارے بھی کھولے جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر اللہ کا فضل و کرم ہے، طول و عرض میں کئی ادارے ایسے ہیں جن کے پاس اسپیشلائزیشن کے اپنے اپنے کورس ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ کون لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ یہ ان علماء کی جماعت میں سے نکل کر آنے والا اور زیادہ کریم طبقہ ہے، جن کی حیثیت اس قوم کے لیے تھنک ٹینک کی ہے،
یہ قوم کے حالات پہ نظر رکھتے ہوئے قوم کی وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں جو اسپیشل نیڈز یعنی خصوصی ضروریات ہوتے ہیں۔ کوئی نیا فتنہ کھڑا ہوا، اس فتنے کو پہچان کر لوگوں کے سامنے اس فتنے کی قلعی کھولنا، نئے نئے مسائل آئے، نئی چیزیں دنیا کے اندر آئیں، ان کے سلسلے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے یہ بتانے والے، اور ایسے ہی دین اسلام کے سلسلے میں تحقیق کا اور زیادہ باریکی کے ساتھ مسائل کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھنے کا جو ریسرچ کا میدان ہوتا ہے وہ ان تخصص کے ادارے کے فارغین کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہمارے سماج کو ایسے مدرسوں کی بھی ضرورت، ہمارے سماج کو ایسے مدرسوں کی بھی ضرورت۔ اور چوتھی اور آخری ایک قسم میں آج آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پچھلے 20 سال کی تاریخ میں شمال سے لے کے جنوب تک ہندوستان کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ مختصر مدتی 2 سالہ 1 سالہ 3 سالہ عورتوں کی تعلیم کے کورس باقاعدہ کھولے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو مردوں والا نظام ہے وہ بھی ہے، وہاں سے عالمیت فضیلت جس طرح مرد کرتے ہیں خواتین بھی فارغ ہوتی ہیں، لیکن اس میں داخلہ لینے والی خواتین بہت کم ہوا کرتی ہیں۔ زیادہ تر خواتین کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے اسکول پڑھا ہے، کالج پڑھا ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ نہیں پڑھا، گھر میں رہی ہیں، لیکن ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک اچھی ماں بنے، ایک اچھی بیوی بنے، ایک اچھی مسلمہ بنے۔ یوں سمجھیے مسلم سماج کا، مسلم معاشرے کا جو مرکز گھر ہے، اس گھر کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والی بنے، اور ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے دین اور علم کے اعتبار سے اس کا خود کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے 2 سالہ 3 سالہ کورس کھولے گئے خواتین کے لیے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ملک کے طول و عرض میں اس قسم کے کورس سے فارغ ہونے والی بچیاں، طالبات یقین مانیں بہت اچھا اثر اپنا دکھا رہی ہیں۔ آج میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ادارے بھی آج ہماری ضرورت ہیں۔ ہر ادارہ، ایک عام آدمی سوچتا ہے سب مدرسے ہیں، لیکن ہر مدرسے کے جو اہداف اور مقاصد ہیں وہ دوسرے سے الگ ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قسم کے مدارس کی ہم اور آپ فکر کریں۔ مجھے یاد ہے اس سے پہلے میں نے یہاں سے جب گفتگو کی تھی، میں نے یہ کہا تھا یہ ساری بستی الحمدللہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہاں اہل حدیثوں کی بستی ہے۔ یہاں میں نے کہا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی نظم کریں۔ مجھے پتا چلا کہ اللہ کے فضل و کرم سے مستقبل قریب میں یہاں کچھ ایسا ہی ایک بڑا اقدام ہونے والا۔ بھائیوں میں کہنا کیا چاہتا ہوں، چاہے وہ ادارہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو یا آپ کی مسجد کے تحت چلنے والے مکاتب ہو، مدارس کی یہ الگ الگ شکلیں، یہ سب ہماری اور آپ کی دینی ضرورت ہیں، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ ان تمام قسم کے مدارس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ مدارس کی حفاظت کیجئے، یہ مدارس آپ کے میرے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اللہ ان مدارس کو بنائے گا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو مدارس اسلامیہ کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھ کر اپنے سماج کے اندر ان مدارس کے سلسلے میں اپنی طرف سے کوشش کرنے اور اپنا حصہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔